کلمہ کیا تھا؟ لا الہ، دل سے پڑھو، ایسے نہیں۔ اچھا یہ لا الہ کیا معنی؟ پہلے یعنی یہ لا، پہلے لا کی تلوار چلا کے نفی کرو کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مسجود نہیں مگر اللہ۔ تو آخر اس کلمے میں بات کیا تھی کہ ساری دنیا جو ہے حضور کی مخالف ہو گئی؟ بس یہ لا الہ کی تلوار چلی اور دشمن مخالف ہو گئے کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک کو مانے۔ تو یاد رکھو کہ الہ کا معنی ہے معبود برحق۔ یاد رکھو الہ کا معنی، یاد کر لو الہ کا معنی کیا ہے؟ تو معنی کیا ہوا کہ معبود برحق کون ہے؟ تو جب معبود اللہ ہے تو پھر عبادت کس کی ہوگی؟ یہی توحید الوہیت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ نماز پڑھنے سے توحید نہیں ملتی، طواف کرنے سے توحید نہیں ملتی، حج کرنے سے توحید نہیں ملتی، قربانی کرنے سے توحید نہیں ملتی۔ معنی یہ ہے کہ صرف اللہ کا سجدہ کرے اور غیر کا سجدہ نہ کرے، اللہ کے گھر کا طواف کرے اور کسی قبر کا طواف نہ کرے، اللہ کے نام کی قربانی اور نظر دے اور کسی غیر کے نام پہ اٹے گھٹے نہ قربان کرے، اللہ تعالیٰ کو مانے، معبود سمجھے۔ رکوع کرنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، خیرات کرنا عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے۔ یہ صرف اللہ کی ہو، اللہ کے سوا کسی کی نہ ہو۔ اب مسئلہ سمجھ آیا کلمے کا کہ لا الہ، اور یہ ایسا کلمہ ہے حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ان زنا و ان سرق، چہرے اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو، پھر بھی جنت میں جائے۔ فرمایا ان زنا و ان، چاہے زنا بھی کیا چوری بھی کی ہو جنت میں جائے گا۔ صحابی نے پھر کہا یا رسول اللہ ان زنا و ان سرق، اور انہوں نے ان زنا و ان سرقا، صحابی نے تیسری دفعہ پوچھا ان زنا و ان سرقا، حضرت نے ان زنا و ان سرقا علی رغم انف ابی ذر، ابی ذر زانی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، اگر کلمہ پڑھا ہے تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ اللہ چاہے تو بغیر عذاب دیے جنت میں بھیج دے، ورنہ جہنم کا عذاب بھی کاٹ کے نکلے گا ضرور اور جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اب اسی کے لیے ایمان سے کہیں کہ وہ مشرک کیوں تھے؟ خدا کو مانتے تھے لیکن ان کے ساتھ اور شریکوں کو بھی ملاتے تھے۔ مشرک کا معنی یہ نہیں کہ جی خدا کو نہیں، خدا کو مان نہ مانے وہ تو دہریہ ہے، مشرک تو نہیں ہے نا۔ مشرک کا معنی ہی یہی ہے، اللہ کو بھی مانے، نمازیں بھی پڑھے، حج بھی کرے، طواف بھی کرے، لیکن کبھی کبھی قبروں پہ سجدہ بھی کر لے، کبھی کبھی جا کے علی حجویری کی مزار پہ ذرا طواف کے چکر بھی لگا لے، ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں بھی چل لے، کبھی بچے مانگنے کے لیے شہباز قلندر بھی چلا جائے، اور کبھی یہ عقیدہ رکھے کہ بادشاہ بغیر جوتے کے آیا تھا اور پیر صاحب نے ان کو وہ لڑکا دیا تھا، سلیم دیا تھا۔ جب یہ عقیدہ رکھے تو پھر وہ توحید کہاں گئی؟ اور مکے والوں کو یہی بیماری تھی کہ وہ کیا کہتے تھے؟ آپ اتنے میں درود شریف پڑھ لیں۔
رہے تھے اور پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حضور نے فرمایا مہما مکے والو یہی میں کہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں الا شریکن تملکہ وما ملک. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں لیکن یہ تو تیرے اپنے ہیں جن کو تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے. یہ جب شرک آیا تو ساری عبادت بھی گئی، نماز بھی گئی، روزے بھی گئے. اب دیکھیں آپ کو اللہ نے حج پہ بلایا ہے. پہلا سبق کیا دیا کہ توحید یاد کریں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور فرمایا کہ جب قربانی کے لیے آؤ تو کیا پڑھو گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. عرفات میں آؤ گے تو کیا پڑھو گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور میرے مدینے صفا پہ کیا پڑھا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت. اور حضور جب چلے ہیں اور جب حضور سبز لائٹوں کے درمیان میں آئے ہیں تو پڑھا ہے رب اغفر وارحم واعف وتکرم رب اغفر وارحم واعف وتکرم انک تعلم ولا نعلم. اللہ کے پیغمبر بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں قربانی والے دن ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں، میری عبادت، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کا نبی کیا فرمائے کس کے لیے ہے؟ لیکن اتنا کافی تھا. میں فرمایا نانا میرا مدنی تیری امت کو ابھی اور بھی سکھانا ہے. آگے بھی کہو لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ہر جگہ لا شریک لہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت. طواف کرو تو کلمہ ہے، حج پہ جائیں تو کلمہ ہے. ترانہ حاجی کا کیا ہے؟ کلمہ ہے. صرف ایک بات یاد کر لیں کہ شرک کی بو نہ آئے. اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. حضور نے فرمایا کہ میرے چچا ایک دفعہ تو پڑھ لو اللہ اکبر. پتہ ہے کہ ابی طالب نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ میرے بیٹے میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرے سینے کو ٹھنڈا کر دوں لیکن کافر تانا دیں گے کہ ابو طالب مرتے وقت ڈر گیا تھا اس لیے انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں، میں تیرا دین قبول نہیں کر سکتا. وقام رسول اللہ حدینا، حدیث میں آتے حضور روتے ہوئے اٹھے. اللہ اکبر. توحید ایسی چیز ہے حضور رو رہے ہیں لیکن اللہ نے تسلی دینے کے لیے نہیں بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے خطاب آ گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ. حالانکہ یہ تو وقت تھا. اللہ فرماتے فصبر، اللہ تسلی دیتے
لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کو چاہو ہدایت دے دو، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ میں چاہوں تو بلال حبش سے آ جائے، صہیب روم سے آ جائے، اور مکے میں پیدا ہونے والا ابو جہل جہنم کا حقدار بن جائے۔ اس لیے دعا کر لیں اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے۔